میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں، چند منٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے امت کو بہت زور دے کر کہا ہے۔ آپ جس ملک میں آئے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں اولاد کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اولاد کس رنگ میں جوان ہوگی، آیا وہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتی ہے یا نہیں پکڑ پائے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ نے جانتے ہوں گے، عمل آپ نے کیا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، مسلمان بچے کے اوپر، اگرچہ وہ اس آواز کو سنتا نہیں، جانتا نہیں کیا ہے، مگر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ کا نبی کسی چیز کی تعلیم دے اور وہ بیکار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے تحنیک فرمائی، کھجور اپنی زبان پر لے کر کے اپنے مبارک لعاب میں ملا کر کے باریک سب سے پہلے چٹائی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی جھوٹیے کو کھائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر 7ویں دن عقیقہ، یہ اسلام کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اولاد صحیح راستے کے اوپر چلے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے تو اس عقیقے میں بکرے کو ذبح کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ، اس جانور کو جسے میں آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اس کے بال کی برکت سے میرے بچے کے بالوں کو، اس کی کھال کی برکت سے میرے بچے کی کھال کو، اس کی گوشت کی برکت سے میرے بچے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا۔ یہ دعا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ دعوت کرنے کے لیے ہوتے، نہیں، دعوت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کر دو دعوت، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد یہ دعا ہے کہ جس جانور کو پیدا کرنے والے کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، یہ دعا کی جائے اس کے لیے۔ پھر ہم تو بچے کو کہتے ہیں کہ اماں کہو، ابا کہو، ڈیڈی کہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام اذا افصح الولد، جب بچہ بولنے لگے، زبان صاف ہو، تو سب سے پہلے کیا سکھلایا جائے گا؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سکھلایا۔ اسی کی بنیاد پر تو یہ مسلمان اور مومن رہے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بچہ مومن بنے، تمہارے بعد تمہاری نسل، تمہاری اولاد دین اسلام پر قائم رہے۔ پھر اور بڑا ہو گیا
تو فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو بالغ ہوتے ہوتے اسے 12 13 14 سال چاہیے، ابھی تو 7 سال کا ہے۔ نہیں، آج سے اگر اس راستے پر ڈگر کے اوپر لے کر چلو گے تو بڑے ہو کر کے یہ نماز پڑھے گا، اگر آج نہیں پڑھے گا، خود جاتے ہو مسجد بچے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاؤ گے، اس کو خدا کے اس گھر کی پہچان نہیں دلواؤ گے۔ ماں نماز پڑھتی ہے، اپنی بچی کو اپنے برابر میں کھڑی کر کے بلوغ سے پہلے نماز نہیں پڑھائے گی، جوان ہو کر کے یہ بچے نماز کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ امت اور امت کے آنے والی نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، اس اسلام کو قیامت تک دنیا میں باقی رہنا ہے، دوسرے دینوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی دین لے کے آتا تھا، 2-4 نسلوں کے بعد دین غائب ہو جاتا تھا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے۔ وہ 4-5 نسلوں کے بعد لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی نبی کی دین اور شریعت کو قیامت تک زندہ رہنا، زندہ کیسے رہے گا دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس طرح اولاد کی تربیت کرو۔ اگر وہ 10 سال کے ہوتے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کو اگر ضرورت پڑے تو مارو، مگر نماز سے غافل مت کرنا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ شرم و حیا کس طرح باقی رہیں گے؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا کیسے باقی رہے گی؟ فرماتے ہیں جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹیں گے۔ اسلام نے حیا اور پردے کا بہت بہترین اور بڑا مضبوط نظام قائم کیا۔ اس کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حرم کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ عورت کے لیے خاص کر دوں۔ اس دروازے کا نام آج تک ہے باب النساء۔ جو لوگ حج میں گئے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دروازے سے سلام پڑھ کے نکلتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کو دوسرا دروازہ، جو تیسرا دروازہ ہے وہ باب النساء ہے۔ بالکل زمانہ نبوت میں جو آپ نے مسجد بنائی تھی، غزوہ خیبر کے بعد بڑھایا تھا اس کو، آخری دروازہ وہ تھا۔ اور عورت تو نماز میں مردوں کے پیچھے ہی کھڑی ہوتی ہے، مطلب تھا اس آخری دروازے سے آئیں، مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں اور اسی دروازے سے نکل جائیں، مگر آپ کہہ نہیں پائے تھے۔ باپ بیٹے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی پوری زندگی کبھی اس دروازے پر آئے
اندر جانے کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے، نہ عبداللہ ابن عمر آئے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام اس دروازے کو مخصوص کرنا چاہتے تھے عورتوں کے لیے۔ یہ اسلام کے اندر تربیت ہے۔ عورتوں کو پیچھے کیا گیا۔ اور سنیے، اگر نماز امام پڑھ رہا ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی یا پڑھتے پڑھتے بھول گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، امام کو متنبہ کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مرد کو پتہ نہ چلا کہ کیا غلطی ہو، پیچھے جو عورت ہے اسے پتہ چل گیا کہ امام نے غلطی کی ہے، عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، اللہ اکبر نہیں کہے گی۔ انما التصفیق للنساء، عورت تالی بجائے گی کہ غلطی ہو گئی۔ یہ نبی فرماتا ہے انما التصفیق، اس لیے کہ صوت العورت عورت، اگر یہ آواز نکلے گی ہو سکتا ہے کہ اس آواز سے کہیں فساد فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد۔ زبان اور آواز بھی کبھی کبھی فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے فقہا کیا کہتے ہیں؟ تالی بجانے میں بھی سر ہوتا ہے۔ قوالی میں تالی تو بجتی ہے۔ فقہا کیا کہتے ہیں؟ عورت تالی سیدھی نہیں بجائے گی، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ لے نہ پیدا ہو۔ آج کے اس ماحول کو دیکھو اور اللہ کے نبی کی ان تعلیمات کو دیکھو، کہاں سے دنیا کہاں پہنچی۔ میرے بھائی، اولاد کی تربیت بہت بڑی بنیاد ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل کے اندر ایمان محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر ایمان کی روشنی رہے، تو تمہیں اپنی نسل اور اولاد کی ہاتھ کو پکڑنا ہے، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی۔ پردہ، حیا، اگر یہ نکل گیا ہاتھ سے تو تم جانتے ہو، اس لیے کہ آئے ہو بنگلہ دیش سے، وہاں کا ماحول اسلامی ماحول